بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں، تھوڑی سی گراسری لینی تھی، کچھ سبزی وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم سٹور پہ جا رہے ہیں۔ بچے بھی ساتھ ہیں، میرے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ ایک بچہ ادھر ساتھ بیٹھا ہے۔ تو ہم سٹور پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ گاڑی پہ تقریباً 2 منٹ کا مشکل سے ہی فاصلہ ہے۔ تو آپ کو آواز آ رہی ہوگی، بیلٹ نہیں لگائی تھی میں نے کیونکہ بہت ہی پاس تھا، میں نے کہا ابھی تو اترنا ہے۔ تو یہ دونوں میرے پوتا پوتی ہیں، تو یہ بھی میرے ساتھ ہی گئے ہیں۔ تو بہت اچھے بچے، شریف بچے ہیں، آرام سے شاپنگ کرنے دیتے ہیں۔ اور تھوڑا سا میرا جو پوتا ہے نا، وہ کبھی کبھی ضد کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے کہ میں نے یہ لینی ہے، پھر وہ لے دیتے ہیں تو پھر اور لینی ہے۔ بچوں کا یہی تو کام ہوتا ہے نا، اور اگر یہ بات نہ ہوگی تو پھر بچہ کون کہے گا انہیں نا۔ بچوں اور بڑوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ بچے جو چیز پسند کرتے ہیں اسی وقت وہ لینا چاہتے ہیں، اور بڑوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دیتا ہے اور سمجھ بھی عطا کرتا ہے نا، بچوں اور بڑوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم آئے ہیں سٹور پہ، تو سٹور والوں نے کام یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے نا کھلونے رکھ دیے ہیں۔ تو سامنے جب بچے کو کھلونے نظر آتے ہیں تو اسے اچھا لگتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں لے لوں، لیکن ہر چیز ہے نا بچوں کے پاس، تو وہ دیکھ کر پھر خوش ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہاں سے چکن جو ہے، وہ ہمیں چکن بھی چاہیے تھا اور سبزی بھی چاہیے تھی۔ تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ چکن بنوا لوں، جتنی دیر میں چکن بنائیں گے اتنی دیر میں ہم لوگ باقی سبزی وغیرہ لے لیں گے۔ تو چکن میں نے لیا، 360 روپے کلو تھا یہ چکن، تو میں نے پوری ایک مرغی بنوائی، تقریباً 700-800 کے قریب تھی، یعنی 700 کچھ کی یہ بنی ہے، اس کا بل بنا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ پھر سبزی لے رہے ہیں اس وقت۔ سبزیاں فریش تھیں، کافی فریش تھیں سبزیاں، اور پیاز آلو آپ کو پتہ ہے یہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں، تو یہ ہیں بھی ضروری۔ پیاز تو بہت ضروری ہوتے ہیں، پیاز لہسن بھی ہمارا ختم تھا، اور اس کے علاوہ باقی سبزیاں، توریاں، کدو، بھنڈی، یہ چیزیں بھی ہم نے لے لیں ساتھ میں نا۔ اور ہمارا بل بنا 2288، یعنی 2288 یہ ہمارا بل بنا سبزیوں کا۔ اور اس کے بعد ہم پھر گئے گراسری کی طرف، تو گراسری میں آئل بھی ہمارا ختم تھا۔ آئل کا ہم نے تقریباً ایک 5 kg کا پیکٹ جو بڑا ہوتا ہے پورا وہ لیا، اور اس میں 5 ہی پیکٹس تھے۔ اس کے علاوہ 3 کلو والی ایک بوٹل بھی لی، تو اس سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس سے آرام سے ہم یوز کر لیتے ہیں آئل کو۔ اس کے بعد 5 kg رائس لیے، اسی کے علاوہ کچھ مسالے، کچھ دالیں جو بھی ختم تھی وہ لی، اور چینی یہ بھی ہم نے لی، چینی بھی لی، چینی بھی ہماری ختم تھی۔ تو ساتھ میں اس طرح کی بسکٹس وغیرہ کچھ لیے، اور نمک بھی ہم نے لے لیا۔ نمک بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور ہر دفعہ جب بھی کوئی بھی جائے یا میں منگواؤں تو نمک میں لازمی منگواتی ہوں۔ تو بچے تھک گئے تھے چل کے، تو اذہان بہت زیادہ وہ جانے کی ضد کر رہا تھا، آنے کی بھی اس کو جلدی تھی بہت زیادہ کہ جلدی چلیں، اور جانے کے لیے بھی یہ فوراً اس نے کہنا شروع کر دیا کہ گھر چلیں۔ تو زارا آرام سے میرے ساتھ رہی، تو چیئرز پڑی تھی تو میں نے کہا کہ آپ چیئرز پر بیٹھ جائیں، تو دونوں پھر چیئرز پہ بیٹھ گئے۔ تو تھوڑی دیر سکون بھی رہا، میں نے باقی چیزیں لے لیں، جھاڑو بھی ہمارا ختم تھا، یعنی خراب ہو گیا تھا، وہ بھی ہم نے لیا، اور یہاں سے کچھ اور چیزیں بھی لیں۔ یہاں پہ پلاسٹک کی بہت اچھی چیزیں ہیں،
تو یہ یورو اسٹور جو ہے ہمارے گھر کے بہت ہی قریب ہے، یعنی اگر ہم پیدل جائیں تو 5 منٹ کی دوری پر ہے، اور اگر گاڑی پر جائیں تو 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں اور یہ اسٹور آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم زیادہ تر خریداری یہاں سے کرتے ہیں، اور اس میں چیزیں بھی مناسب قیمت پر ملتی ہیں۔ جتنا ہم ہفتہ بازار سے لیتے تھے یا کوئی بھی لیتا ہے، تو ہفتے بازار جتنی ہی قیمتیں یہاں پر ہوتی ہیں، اور چیزیں بھی کوالٹی کی ہوتی ہیں، اور بہت اچھا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ، ہر چیز بہت بہترین ملتی ہے، اور بہت اچھا ہے کہ یہ ہمارے گھر کے ساتھ اتنا بڑا اسٹور کھلا ہے۔ ہمیں تو بڑی خوشی بھی ہوئی ہے اور بہت سہولت بھی ہوئی ہے۔ اور خواتین کے لیے تو ہے کہ انہیں کچن میں تو جانا ہی ہوتا ہے، تو کچن کے لیے لازمی طور پر ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، پیاز، لہسن، سبزیاں، آئل، نمک، مرچ، یہ تو لازمی ہر چیز میں پڑتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے کافی چیزیں جو بھی ہماری ختم تھی وہ ہم نے لی، اور ہمارا سبزیوں کا بل تو 2288 بنا، چکن تقریباً 700 سے 800 کے قریب تھا، ایک چکن چونکہ ہم نے لیا، اور باقی ہمارے گراسری کے جو ہیں تقریباً 15,000 کے قریب یہ باقی ساری چیزوں کے ہمارا بل آیا، اور یہ تقریباً 15 دن سے تو اوپر ہی ہمارا چلتا ہے۔ 15 دن سے لے کر کچھ چیزیں ہیں کہ 15 دن میں ختم ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مہینے سے بھی اوپر چلتی ہیں۔ تو اس طرح کا ہمارا تھا، راشن میں اکٹھا ہی لے لیتی ہوتی ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ 15 دن چل جائیں یا 1 مہینہ کم از کم ہو۔ اور سبزی میں زیادہ نہیں لیتی، سبزی میں 1 ہفتے یا 10 دن کی لیتی ہوں، زیادہ نہیں لیتی، فریش سبزی پسند میں کرتی ہوں۔ تو اس وجہ سے، اور فریج میں بھی جگہ اتنی نہیں ہوتی نا کہ گرمیوں میں ہم ہر چیز کو سٹور کر کے رکھیں۔ تو باقی ہے کہ یہ چیزیں لے کے تو پھر ہم آئے اور سبزی بنائی بھی، اور فوراً آ کے پیٹرول بھی ڈلوایا، کیونکہ گاڑی میں پیٹرول پورا ہی تھا، تو پھر اس کی لائٹ بھی آن ہو گئی تھی جیسے ہی ہم واپس آئے۔ تو یہ چیزیں میں نے گھر میں چھوڑی، اور اذہان میرے ساتھ گیا، بلکہ اذہان اتر گیا، اسے جلدی تھی، اذہان اتر گیا، باقی بچوں کو میں نے اتارا، اور زارا میرے ساتھ گئی پیٹرول پمپ پہ، تو وہاں پہ میں نے پھر پیٹرول ڈلوایا گاڑی میں، واپس کھڑی کی، کیونکہ میری کلاس تھی آج نا، تو کلاس میں پھر میں نے جانا تھا۔ تو کلاس کی ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ اگلے جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی، اگلا ولاگ ہوگا، اس میں آپ کو میں دکھاؤں گی۔ ہماری عید ملن پارٹی ہوئی ہے کلاس میں، تو وہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ شیئرنگ اس کی کروں گی آپ کے ساتھ نا، کل کی انشاءاللہ ولاگ میں۔ تو کل یعنی 2 دن بعد جیسے ہمارا آتا ہے نا، تو 2 دن بعد ہم اس کو آگے اپلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، میری بھی مصروفیات کافی ہوتی ہیں، ٹائم اتنا ملتا نہیں ہے۔ ڈیلی کلاسز ہیں، اور تجوید کی بھی کلاسز میری صبح 7 بجے سے شروع ہوتی ہیں، تو بیچ میں پھر ناشتہ بنانا اور ناشتہ کرنا، پھر صفائی کا کام کرنا، یہ سارے کام کر کے سبزی بنانا، گوشت، سبزی، دال، یہ باری باری ہم کرتے ہیں نا، کہ ایک دن اگر گوشت بنایا یا چکن بنایا، اگلے دن پھر ہم دال بناتے ہیں، پھر اگلے دن دال یا کوئی بھی حلیم، دال، اس ٹائپ کی چیز، اور پھر اس سے اگلے دن پھر سبزی ہوتی ہے، تو یوں ہوتا ہے۔ اور سالن دن میں 1 مرتبہ ہی بناتی ہوتی ہوں، سارا دن اس پر لگاتی بھی نہیں، اور لگانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خواتین اگر خاتون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورتوں کی صورت میں پیدا کیا ہے، خواتین بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا سارا وقت کچن میں ہی گزاریں۔ تو باقی کام بھی ہم نہیں دیکھنے ہوتے ہیں، باقی گھر کے کام بھی، اور اس کے علاوہ ہم نے دین کا کام بھی تو کرنا ہے نا، صرف ہم نے دنیا داری تو نہیں کرنی۔ عورت سمجھتی ہے کہ شاید مجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، پھر شادی ہو جانی ہے، پھر بچے پیدا کرنے ہیں، ان کو پالنا ہے، اور ساری زندگی اسی طرح گزر جانی ہے گھر کے اندر رہ کر۔ بے شک گھر کے اندر رہیں، لیکن جتنا ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر دین کا کام کر سکتی ہیں، دین کو پھیلا سکتی ہیں، قرآن کو پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہماری زندگی ہے، اور قرآن میں ہی زندگی ہے، تو ہمیں قرآن کے لیے وقت لگانا چاہیے، سیکھنا سکھانا چاہیے، اور ہماری زندگی اگر قرآن کے ساتھ گزرے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی یہ قرآن ہمارا ساتھی بنے گا، اور پھر قیامت والے دن بھی یہ ہماری شفاعت کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر
اگلی زندگی میں بھی ہمارا ساتھی بنا رہے گا۔ تو یہ میری تو مصروفیات ایسی ہیں کہ صبح 7 بجے سے لے کے تقریباً 12 بجے تک، بیچ میں ناشتہ اور باقی کام کاج بھی دیکھتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ۔ اس کے بیچ میں جب بریک ہوتی ہے، جیسے کسی نے جلدی سنا لیا، کسی نے کسی دن چھٹی کر لی، تو اور اس کے بعد پھر 4 بجے سے 6 بجے تک میری تفسیر کی کلاسز ہوتی ہیں۔ کبھی 4 سے 5:30 بجے تک، اگر آن لائن ہے تو 5:30 بجے تک، 5:15 تک ختم ہو جاتی ہے کلاس۔ اور اگر جانا ہوتا ہے تو پھر میں 6 بجے تک کلاس، 6:30 بجے تک، یعنی 6 بجے تک کلاس اگر ہوتی ہے، 5:45 بجے تک ختم ہوتی ہے، بیچ میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور 6:30 بجے تک میں واپس آتی ہوں۔ تو آتے آتے ایسے سمجھیں کہ مغرب ہو جاتی ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر مغرب کے بعد پھر میرا سلسلہ، جو جن لوگوں سے میں نے نہیں سنا ہوا ہوتا، شام کی ٹائمنگز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، تو پھر ان سے میں شام کو سن لیتی ہوں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے مغرب تک یہ سلسلہ ختم ہو جائے ڈیلی روٹین میں، جس دن میری لائیو کلاسز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پھر ہے کہ پھر 1-2 لوگوں سے سن لیتی ہوں، باقی ہے کہ شام کو پھر گھر کو وقت دینا۔ تو پیٹرول ڈلوا کے میں آ گئی تھی، تو یہاں پہ کچھ سبزی ہم نے کہا کہ بنا کے رکھ لیں کل کے لیے، تو باقی ہے کہ انشاءاللہ کل اگلا ولاگ ہوگا۔ تو آپ کو اگر پسند آیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔